ملک کے حالات پر گہری رضا رکھنے والی عالم اسلام کی مدبر شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ندوی دامت برکاتہم سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب عالی سے مستفید فرمائیں۔ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ وقال الله تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام اور شہر حیدرآباد اور ریاست آندھرا پردیش کے مختلف مقامات سے آئے ہوئے قابل قدر و احترام بزرگوں، بھائیوں، وہ صورتحال یا حالات کا وہ خاص رخ جس کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند نے ایک تاریخ ساز اور اہدافی اجلاس بلایا تھا اور اسی کے فیصلے کے مطابق آج ریاست آندھرا پردیش کی سطح پر اسی موضوع پر یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ وہ حالات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکے۔ دنیا میں اور ملک میں، پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں واقعتاً دہشت گردی پھیلانے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنی دہشت گردی کی طرف سے دنیا کی توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ جو حکمت عملی اختیار کی ہے اور اپنی دہشت گردی کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ جو حکمت عملی اختیار کی ہے کہ انہوں نے دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم قوم کو اور اس کے سب سے زیادہ معصوم طبقے کو، یعنی مدارس کے طبقے کو جس طرح دہشت گرد مشہور کرنا شروع کیا ہے، وہ ہم سب کے سامنے اب بالکل واضح ہو چکا۔ مجھے اس وقت آپ حضرات کی توجہ ذرا ایک دوسرے رخ پر کی طرف لے جانی ہے۔ اس لیے کہ مجھے یہ اندیشہ لگتا ہے کہ اگر اس دوسرے رخ کی طرف توجہ نہ دلائی گئی اور کسی نے اس کی طرف ذہنوں کو نہ موڑا تو ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ مایوسی لے کر جائیں، کچھ خوف لے کر جائیں
کچھ تشویش لے کر جائیں. اصل بات صرف یہ ہے کہ اس طرح کے جو حالات آتے ہیں قوموں پر یا افراد پر، تو ان حالات کا تاثر ہمارے دلوں پر کیا ہونا چاہیے، کیا رد عمل ہونا چاہیے، کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں ری ایکٹ کرنا چاہیے. میں نے بات بہت مختصر وقت میں آپ تک پیغام پہنچا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے 2-3 آیتوں کا انتخاب کیا. میں نے پہلی آیت پڑھی تھی ابھی آپ کے سامنے، سورہ احزاب کی، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہ آج پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا بھر کی قومیں اسلام کے خلاف ایک طرح سے متحد ہو گئی ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. یہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ایک طاقت ہے اس دنیا میں جس کا نام ہے شیطان. ایک وجود ہے، وہ سب سے بڑا دشمن حق کا ہے. اس حق کا جو انسانیت کے شفیق پروردگار نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کرنے کے لیے بھیجا. اس حق کے خلاف، اس کی ترقی اور استحکام کے خلاف، اس حق کے دامن سے اپنے کو وابستہ کرنے والے افراد اور قوموں کے خلاف، امتوں کے خلاف وہ شیطان ہمیشہ سے سرگرم عمل رہا ہے. تاریخ کے کچھ دور ایسے آتے ہیں جب حق والے حق والا ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے اندر واقعی تقویٰ ہوتا ہے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جتنا کہتے ہیں اس سے زیادہ عمل کرتے ہیں. اس زمانے میں وہ شیطانی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں، اور وہ جب شیطانی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں تو دنیا میں عدل پھیلتا ہے، انصاف پھیلتا ہے، امن و امان پھیلتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس حق کی طرف منسوب امتوں ہی کے اندر کمزوریاں آتی ہیں. ان کے اندر ہی دکھاوے کا اسلام تو بڑھ جاتا ہے لیکن حقیقی اسلام گھٹ جاتا ہے. ان کی صفوں میں اجتماعیت کم ہو جاتی ہے، ان کے مال کے خرچ کرنے کی ترتیب بگڑ جاتی ہے، ان کے اخلاق بگڑتے ہیں، ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے کان وہ سنتے ہیں جو انہیں نہیں سننا چاہیے، ان کی بہویں اور بیٹیاں وہ لباس پہنتی ہیں اور وہ تہذیب کو اختیار کرتی ہیں جو ان کے شایان نشان نہیں ہے. ان کے نوجوان اپنے شب و روز اپنی جوانی کی توانائیوں کو ان کاموں میں استعمال کرنے لگتے ہیں جو ان کے شایان نشان نہیں ہے. ان کے امیر اپنی دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں، غریبوں کا دل دکھتا ہے، بیواؤں کی آہیں لگتی ہیں، مختلف اسباب ہوتے ہیں. اس حق والی امت کے اندر کچھ کمزوریاں آتی ہیں، اس وقت وہ شیطانی طاقتیں طاقتور ہوتی ہیں. اور وہ شیطانی طاقتیں طاقتور ہوتی ہیں تو پھر وہ سب کرتی ہیں جو آج ہو رہا ہے. بہت مختصر بات یہ کہ وہ سب کرتی ہیں جو آج ہو رہا ہے. اب جب یہ شیطانی طاقتیں اس طرح کا حملہ کرتی ہیں، ایک متحدہ محاذ بنا کر، ایک عالمی اتحاد بنا کر اس طرح حملہ آور ہوتی ہیں، تو اس وقت شیطان ایک کام اور کرتا ہے. ہم اور آپ جیسے عام مسلمانوں کے دل میں